अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। औलाद ना होना ख़वातीन का एक ऐसा जुर्म बनता जा रहा है कि औलाद ना होने की वजह से ख़वातीन को तलाक के ताने सुनने पड़ते हैं। वो ऐसी समाजी तन्हाई का शिकार हो जाती हैं कि इवन उनकी अपनी जो सहेलियां होती हैं वो भी उनसे सवाल करती हैं कि कोई खुशखबरी तो नहीं है। खुशखबरी तो अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन वो ज़हनी तनाव का शिकार होकर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर देती हैं। इस हवाले से हम जब डेटा तलाश करने की कोशिश की तो हमें एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसका अहवाल आया, जिसकी हम रिपोर्ट आपको पेश करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तहत 8वीं मिड समर कॉन्फ्रेंस हाल ही में सवात के इलाका मालम जब्बा में मुनाकिद हुई, जिसमें अमरीका, बरतानिया, मशरिक़ वस्ती, जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से माहिरीन ने शिरकत की। अमरीका में मकीम पाकिस्तानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख जोड़े बे औलाद हैं, जिसमें उन्होंने इसके मुख्तलिफ असबाब बताए। इस अमर पर तशवीश का इजहार किया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और चंद ममालिक में औरतों को बे औलादी का सबब करार देकर इन्हें जहनी और जिस्मानी अजियतें दी जाती हैं। नाजरीन, हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि कसूरवार कौन है, ना ही किसी को मोरद अल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि इस दुनिया में लाने और इस दुनिया से हमें ले जाने वाली एक ही ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन ख़वातीन इस अजियत का शिकार हो रही हैं। आइए हम आपको चंद एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाते हैं, जो हमें बताएंगे कि ख़वातीन को बे औलादी से जब हम जोड़ते हैं तो उसके माशरे पे क्या असरात जन्म लेते हैं। जैसे शादी होती है तो माशरती दबाव शुरू हो जाता है कि कब जो है इनके घर में बच्चा आएगा। ये नहीं, ये अल्लाह ताला की डिस्क्रिशन है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, जो जिस तरह से वो जिसके लिए मुनासिब समझे उसी तरह से वो अता करता है। इसमें किसी को भी मुरद इल्ज़ाम ठहराना गलत है। औरत और मर्द दोनों ही जो है वो अहम है। जब भी कभी और ज़हनी तनाव की वजह से ये है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोग भी जो हैं उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना या हामिल होना उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह है। ऐसे में अपने आप को रिलैक्स रखना और अच्छी उम्मीद रखने से बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा होती हैं कि आप खुद ब खुद जो है आप कंसीव कर लेते हैं। तो इसलिए जो है इसकी वजह से, और ये कि अगर खुदा न खास्ता इस सब के बावजूद भी हामिल नहीं होता तो भी ये देखें, ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। बेहतरीन ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो और इसके ज़रिए से अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। तो और इसका इलाज मुमकिन है और मियाँ बीवी दोनों को जाना चाहिए, ठीक है। कभी अकेले में डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं, और दोनों अपने मसाइल डिस्कस करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर जो है वो उसकी तशख़ीस भी करेगा और उसके मुताबिक दवाई भी देगा। यानी तनाव के शिकार होने से तो आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है ना वो खो देंगी। ज़िंदगी मल होना तो तनाव के साथ बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ठीक है। उसको आपको फिर एंटी डिप्रेसेंट और एंजियोलिटिक लेना पड़ेंगे, उसकी वजह से और ही मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। कोशिश करें कि अपने आप से ख़ुद काउंसिल करें और दूसरों को हक़ ना दें इतना कि वो आपकी ज़िंदगी पर जो है वो मुदाखलत करें, ठीक है, जिससे आपकी ज़हनी तनाव हो और उसके बाद फिर जिस्मानी अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। कि ये चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है। कोई आदमी खुद से गाइड नहीं कर सकता अपने अपने एग को या अपने स्पर्म को कि वो मिल जाए और उससे एक बच्चा तश्कील पा जाए, ठीक है। तो ये आपके इख्तियार में, जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। और आप अपनी सोशल ज़िंदगी को कभी भी इस पे वो ना करें, क्योंकि ये चीज़ तो अल्लाह ताला की तरफ से। इसी तरह से अगर आपको अभी बच्चा मतलब आप कंसीव नहीं कर सके तो मुमकिन है कि इंशाल्लाह ताला इलाज के बाद हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता नहीं भी हुआ तो भी आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको आप इसी अपने इस कमी की वजह से बिल्कुल उसको ख़राब कर दें। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है आपके पास, और उसको उसी की तरह से आपने गुजारना है जिस तरह से अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। इसको आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़वातीन के हवाले से। मैं ख़ुद भी एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ और एक सास भी हूँ। हर रिश्ता अब इस एज तक मैं देख चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो
اس پہ میں تھوڑی ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا ایشو ہے جو بے اولادی کا، کہ معاشرے میں ایک سوچ بن چکی ہوئی ہے، ایک کامن سوچ ہے کہ بے اولادی میں اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں سارا قصور جو ہے وہ خواتین کا نہیں ہے. اس میں اولاد ہو، کون سی ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو نہ ہو، کب ہو، جلدی ہو، بعد میں ہو، اس میں کسی عورت کا، کسی خاتون کا، کوئی بھی کسی فیمیل کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. جہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے، جہاں پہ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، وہاں پہ سارا بلیم عورت پہ کر دیا جاتا ہے. بہت اس کی زندگی جیرن کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی کو تھریٹس ہوتے ہیں. شادی کے فوراً بعد اس کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اولاد ان کو چاہیے ہوتی ہے. ہاں، اولاد کی خواہش ہر ایک انسان کو ہے، ایک بلیسنگ ہے. بیٹا ہو، بیٹی ہو، جس قسم کی صحت مند اولاد ہو، وہ بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بلیسنگ کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسری خاتون کو، ایک دوسرے انسان کو اذیت میں مبتلا کریں، اس کو بلیم کریں، اس کو تنگ کریں، اس کا جینا دوبھر کر دیں. پہلے تو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کا مطلب ہی ہے کہ بچے پیدا کرنا، اور خواتین کو خاص طور پہ ہر دوسرے تیسرے مہینے شادی کے بعد ہی پوچھا جاتا ہے کہ اچھا کوئی خوشخبری ہے. اور یہ صرف خاندان کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ ساس یا نندیں یا گھر کے لوگ، بلکہ آپ کے جو دیگر رشتہ دار احباب ہوتے ہیں وہ بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے خواتین کے اوپر کہ شاید بچہ فوراً پیدا کروں گی تو وہ مجھے ایکسیپٹیبلٹی میں، یعنی کہ میری ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے گی اور میری اہمیت بڑھ جائے گی. اور ہمارے ہاں ایک اور بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، ویسے مسکنسیپشن ہے، میں تو اس کو مسکنسیپشن کہتی ہوں، لیکن ہے کہ جی جیسے ہی شادی ہو جائے تو فوراً بچہ پیدا کر لینا چاہیے کیونکہ پھر شوہر جو ہے نا ادھر ادھر نہیں دیکھتا. تو یہ بھی ایک ہے. تو یہ ساری جو مسکنسیپشن میتھس ہیں وہ خواتین کے چونکہ دماغ میں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اوپر سے اس طرح کے سوال اور جب 2-3 سال گزر جاتے ہیں تو پھر جب خواتین اولاد نہیں پیدا کر سکتی ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ بے اولادی کا طعنہ بھی خواتین کو ہی ملتا ہے کہ یہ تو اولاد نہیں پیدا کر سکتی، چاہے عیب جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ مرد میں ہی ہو. تو ہمارے ہاں ایک اور کانسیپٹ بھی ہے کہ سب سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ بھی خواتین کے کرائے جاتے ہیں، اور مردوں کے تو بہت کم فیملیز ہیں جو کراتی ہیں، اور اگر کرائے بھی جائیں اور اگر مردوں میں کوئی مسئلہ ہو تو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد 2-3 سال گزر جاتے ہیں تو ساس اگر ہو یا سسرال ہو تو ان کا ایک مطالبہ اپنے بیٹے سے شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تمہاری اولاد دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں کہ دوسری شادی کا آپشن بھی سامنے آتا ہے، اور اس سے بھی خواتین بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہر چیلنج کو ایک اپرچونٹی سمجھتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین نے یہ کیا کہ اگر ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں تھی تو انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، کوئی جاب شروع کر دی، کوئی اپنے لیے ہابی ڈھونڈ لی، کوئی اپنی فٹنس پہ توجہ مزید دے دی. تو کچھ تو ایسی خواتین ہیں، لیکن زیادہ تعداد میں سمجھتی ہوں کہ ایسی خواتین کی ہے جو اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتی ہیں، ہوپ لیس ہو جاتی ہیں، امید کا دامن چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ جو ہے پھر آگے جا کے زیادہ سفر کرتی ہیں. میرا پیغام تو یہی ہے کہ کبھی بھی زندگی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو چیلنجز ہوتے ہیں نا، جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو شاید زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہے. وہ مقصد آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر عورت نے بچہ پیدا کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنے بچے ہیں، اور پاکستان میں تو 2.5 کروڑ بچے سڑکوں پہ ہیں جن کی کوئی مائیں نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو آپ ان کا سہارا بننے کی کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ کیوں سوچا جاتا ہے کہ ہماری اپنی اولاد ہوگی؟ ہمارے ارد گرد معاشرے میں ایسے بے تحاشا بچے ہیں جن کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو وہ مقصد ڈھونڈیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اور امید کرنے سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ پڑوس میں جو نئی دلہن بیاہ کے آئی ہے، یہاں سے خوشخبری کی یا کوئی خوشی کے شادیانہ بجنے کی آواز کیوں نہیں آئی. اب اللہ کی رحمت سے گھر والے تو مایوس نہیں ہوتے، لیکن رفتہ رفتہ ہوتا یہ ہے
کہ خاندان کا پریشر بڑھتا ہے، پاس پڑوس کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ اگر کوئی خرابی ہے تو مشورے دیے جاتے ہیں آپ علاج کرائیں، فلاں پیر کے پاس جائیں، فلاں جگہ جائیں، یہ ٹوٹکا آزمائیں. گویا کہ اگر میں ذاتی طور پہ یہ میرا مسئلہ ہے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا سارا بتاتے ہیں لوگوں کے سوال جو وہ وقتاً فوقتاً آپ سے، آپ کے سسرال والوں سے، آپ کے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، حتیٰ کہ آپ کے دوست احباب سے بھی یہ کرتے ہیں. اور جو اس میں متعلقہ فریق ہوتا ہے وہ منہ چھپانے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ یا اللہ اس کا کیا قصور ہے، اس نے کیا کیا. اگر تیری قدرت میں میری قسمت میں اولاد نہیں ہے اور تیری جانب سے دیر ہے تو دنیا مجھے جینے کیوں نہیں دے رہی. دیکھیں صاف ہے کہ میں تمہیں اولاد دیتا بھی ہوں، لیتا بھی ہوں، اور جب تک وہ چاہے زندہ رکھتا ہے، جب چاہے وہ واپس بلا لیتا ہے. جب آپ کا ایمان اس چیز پر ہے، زندگی کا تو پکا ایمان ہے کہ اسی کی جانب سے آتی ہے. اگر نہیں آ رہی تو بھئی یہ خدا کا فیصلہ ہے. آپ خدا کے فیصلے پہ بجائے شکر کرنے کے شکایتوں کے انبار آپ نہیں لگا رہے، وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور رفتہ رفتہ اس خاتون کی، اس بچی کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ وہ محفلوں میں جانے سے، فنکشنز میں جانے سے، اپنی ان خواتین کے سامنے سے جو بچوں والیاں ہوتی ہیں کترانے لگتی ہیں. اور رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ایک عجیب سی اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، چھپنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیماریوں کو گلے لگا لیتی ہے. لیکن لوگوں کو اس پہ بھی چین نہیں آتا. بھئی آپ یہ سوچیں جو آپ کے اختیار بھی نہیں، اس پر کس بات کا واویلا ہونا. یہ چاہیے جو اب نئی سوسائٹی، نئی بچیاں جو ہماری سیکھ رہی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، یہ باتیں تو اب گئے دور کی لگتی ہیں. لیکن اب انسان کیا کرے، نہ انسان کی فطرت بدلتی ہے، نہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر لاتا ہے. یوں کہیں کہ ہم لوگ تو پڑھ لکھ گئے ہیں، سوسائٹی ہماری وہیں کی وہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ معاشی طور پہ آزاد ہیں، معاشی طور پہ خود کفیل ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سوچ کو بدلیں، معاشرے کو بدلیں اور جاہلانہ رسم و رواج کو بدلیں. آپ دیکھیں نہیں ہے تو اس پر یہ بس نہ کریں کہ ان کی ساری صلاحیتیں زنگ آلود ہو گئیں. وہ یہ کریں کہ زندگی کے بہتر راستے تلاش کریں، کہ ان کو اور آگے چل کر لوگوں کی کونسلنگ کریں، ان کو بتائیں کہ زندگی ایک بچے نہ ہونے پہ ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے چلتی جا رہی ہے. آپ اس کو اور کارآمد بنائیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور جہاں ایسی سوچ پروان چڑھ رہی ہے اس کو ختم کریں. اس کے لیے اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کریں. آج کل یہ دیرینہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کے مختلف ایریاز میں جن فیملیز میں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت نہیں دیتا، اولاد نہیں ہوتی کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہاں ایک دباؤ کا شکار رہتی ہے فیملیز، خاندان کے لوگ، ان لاز، خاوند حضرات بھی بیگمات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان پہ ایک قسم کا سٹگما سا لگ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے اولاد نہیں ہے، جس سے الٹیمیٹلی فیملی ریلیشن خراب بھی ہوتے ہیں اور طلاق اور تنازعات کا جنم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کرب کرنا چاہیے. سوسائٹی میں شعور، اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے، اور ایک فیوڈل سوسائٹی میں جس میں میل ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ اولاد کا نہ ہونا اس کی وجہ صرف اور صرف خاتون یا بیوی ہے. مرد میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں. اور پھر ہم ایک مسلمان معاشرے سے تعلق ہے، ہم مسلمان ہیں. کسی کو اولاد دینا، کسی کو نہ دینا، تھوڑی دینا، زیادہ دینا، یہ سارا ہمارا بطور مسلمان ہونے کے ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ عدالتوں میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں جس سے فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں. لوگ شادی کرتے ہیں کہ اولاد ہونے کی وجہ سے اولاد پھر بھی نہیں ہوتی. اس لیے یہ تو اللہ کی ایک دین ہوتی ہے، بیوی کی اور خاوند کی قسمت و مقدر کی وجہ سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری سوسائٹی کو اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، سوسائٹی کو اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں،
हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी मसाजिद में, हमारे मदरसों में इस बात को हाईलाइट करना चाहिए कि ये अल्लाह की देन होती है और अल्लाह के फैसले जो हैं, अल्लाह का जो नसीब और जो मुकद्दर लिखा होता है उससे लड़ाई नहीं की जाती, उससे नाशुक्री नहीं की जाती। जितनी ज़्यादा सोसाइटी में बात होगी, जितनी ज़्यादा सोसाइटी में इस पर मुज़ाकरा होगा, बात से बात निकलेगी, मुकालमा होगा, फैमिली में मुकालमा होगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद ये जो एक माशरती लानत की शक्ल में एक जो ख़ातून को हम स्टिग्मा अटैच कर देते हैं, शायद ये मामला फिर रुक सके और फिर तलाक़ें जो होती हैं वो शायद ना हो या कम हो सकें। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एक पैगाम साबित होगा ख़वातीन को ज़हनी जिस्मानी तौर पर एक मुस्तहकम और मुस्बत रवैयों को एक फ़रोग़ के लिए, क्योंकि पुरअमन बेहतरीन साजगार माहौल हम सब की ज़रूरत है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा। अल्लाह